یہ احساس دلائیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پہ احسان ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی آمد دی ہے، اس کے مطابق تمہیں شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ احساس پیدا کروائیں لوگوں میں. نصیحت کرنے کا اور بار بار نصیحت کرنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس طرح توجہ دلاتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ جب پیسہ آ جائے تو پھر انسان دنیا کی طرف زیادہ راغب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائے. یہ دیکھیں کہ آپ نے دینا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر. اس لیے پہلے بات تو یہ ہے جو لازمی چندہ جات ہیں ان کو پہلے ادا کرنا چاہیے، پھر بعد اگر زائد رقم دینی ہے تو پھر اس کے علاوہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ لازمی چندہ دات جو ہیں ان کو صحیح طرح اس کا اظہار نہ کیا جائے، اپنی آمد کے مطابق نہ دیا جائے، اور دوسری جگہوں پہ جہاں زیادہ پروجیکشن کا امکان ہو، واہ واہ ہوتی ہو، لوگ کہ ہاں بڑا خرچ کر دیا اس نے، مسجد میں دے دیا اس نے، فلاں جگہ دے دیا، یا فلاں ہم نے تحریک کی تھی اس کے لیے دے دیا، وہ چیزیں غلط ہیں. پہلے لازمی چندہ جات جو کسی نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے. اگر وصیت ہے تو وصیت مکمل شرع کے حساب سے دے، آمد کے حساب سے. اگر چندہ عام دینا ہے تو چندہ عام دے، پھر تحریک جدید وقف دید دے. اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس زائد رقم ہے اور وہ دینا چاہتا ہے تو پھر وہ باقی پروجیکٹس کے لیے بھی دے. باقی یہ ہے کہ مسجدیں بنانا اور جماعتی دوسرے کام کرنا بھی مقامی جماعت کا ہی کام ہے. دنیا میں ہر جگہ مقامی جماعتیں ہی کرتی ہیں، نیشنل جماعتیں ہی کرتی ہیں، تو وہ اس کے لیے بھی قربانی کر کے نکالنا چاہیے. چندہ کیا ہے؟ چندہ ایک قربانی ہے. اگر قربانی کی روح کے ساتھ دیں گے تو فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ تبھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا تبھی حاصل کر سکیں گے. نہیں تو صرف دکھاوا ہے تو پھر تو دکھاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے مسلسل توجہ دلانے کی ضرورت ہے، مرکزی سیکٹری مال کو بھی اور مقامی سیکٹری مال جو ہیں ان کو بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سیکٹری تربیت جو ہے اس کا بھی کام ہے اس طرح توجہ دلاتا رہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کرنے ہیں، نہ کہ بندوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا اپنی پروجیکشن کے لیے. بس یہ سوچ رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اس طرح توجہ دیں.